الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صدق الله العظيم. وأوحينا إلى موسى. اوحا یوحی وحی سے ہے کہ اتارا وحی کرنا. الی موسیٰ و اخی، موسیٰ علیہ السلام پر اور اس کے بھائی پر. اور اس کے بھائی کا جو ذکر الگ سے کیا جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام تو تشریعی نبی تھے کہ کامل شریعت دی گئی تھی ان کو، اور حضرت ہارون علیہ السلام معاون نبی تھے، ان کے وزیر تھے. وجعل لی وزیرا. تو اس لیے اصالتاً جو مخاطب ہوتے ہیں ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام ہی ہوتے ہیں. کیا وحی کی؟ یہ ان تفسیریہ ہے کہ تبوّا، بوّا یبوّئ باب تفعیل سے تیار کرنا. حیّ لہما، تبوّا تیار کرنا، بنانا. لقومکما، کما یہ تثنیہ کی ضمیر ہے کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے بیوتن گھر، بمصر بیوتن مصر میں گھر. وجعلوا دوسری بات کیا؟ پہلی بات تو یہ وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر کو گھر بناؤ، رہائش کی جگہ بناؤ، یعنی وہاں رہنے کی جگہ اپنی قوم کے لیے مصر ہی میں بناؤ. گویا کہ یہاں فرعون اور فرعونوں کے ظلم اور تشدد کے بدلے میں ہجرت کی اجازت نہیں دی گئی کہ رہنا مصر ہی میں ہے. اور پھر کیا کہا؟ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بناؤ تم سب اپنے گھروں کو قبلہ، قبلہ رو، قبلے کی طرف. یہاں ان شدائد اور مصیبتوں میں کہ جب تکلیفیں پہنچ رہی تھی فرعون اور فرعونیوں کی طرف سے، تو عبادت اور نماز معاف نہیں کی گئی بلکہ اپنے گھروں میں پڑھنے کا حکم دیا گیا. یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ گویا کہ ان لوگوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کی پہلے اجازت نہیں تھی. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 5 خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ بھی بیان کی ہے کہ میری امت کے لیے یہ ہے کہ میرے لیے یہ ہے کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے. اگرچہ نماز فرض
پڑھنا مسجد کا حق ہے. اور جگہوں میں ہم پڑھیں گے تو مسجد کا حق ہم سے رہ جائے گا. یہ اپنی جگہ ہے اور بڑی فضیلت کی بات ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ اور بعض کے نزدیک واجب ہے. لیکن اگر پڑھ لے باہر تو اس کے لیے وہ بھی مسجد کے حکم میں ہے, نماز اس کی ہو جاتی ہے. تو یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اس کی امت کو یہ اجازت دی گئی ہے. اس سے پہلے امتوں کو یہ اجازت نہیں تھی. وہ اپنے صوامع میں, کنیساؤں میں اور عبادت خانے ان کے الگ ہوتے تھے, وہاں ان کو عبادت کرنی پڑتی تھی. دوسری بات یہاں یہ معلوم ہوتی ہے, اچھا جی, قبلۃ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو. گویا کہ اتنی شدت اور سختی کے باوجود نماز کی چھوڑنے کی اجازت نہیں. قتل کرتے تھے, ہاتھ پیر کاٹتے تھے, سارے مظالم ڈھاتے, لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز اس وقت بھی مشروع تھی. نماز اس وقت بھی مشروع تھی. علماء فرماتے ہیں کہ نماز ہر امت کے لیے تھی, لیکن اگرچہ کچھ طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے, اوقات میں فرق ہو سکتا ہے. جس طرح کی ہماری نماز ہے بہت ممکن ہے کہ ان میں بہت ساری چیزیں اس میں موجود نہ ہوں. حرکات اور اوقات میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن نفس نماز جو ہے وہ ان سب کے لیے تھی. اور فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرو. اور اقیموا کا لفظ نماز کے لیے عموماً آتا ہے, تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اد الصلاح کا لفظ نہیں آتا کہ نماز ادا کرو, کیونکہ صرف ادا کرنا مقصود نہیں ہوتا, اس کو قائم کرنا مقصود ہوتا ہے. قائم کرنا کیسے ہوتا ہے کہ جس طرح کی نماز کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح ادا کرو. اور یہ قائم کرنے, ہمارے تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ قائم کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ بھائی خود ہی نماز نہیں پڑھنی, دوسروں سے پڑھو تاکہ یہ رواج عام مسلمانوں میں قائم و دائم رہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اگلا حکم کیا دیا, کیا وحی کی گئی کہ مومنین کو بشارت دو, خوشخبری دو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اور یہ لوگ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. فرعون اور فرعونی ناکامی کے دلدل میں پھنس جائیں گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے, ان کو خوشخبری دو. اور خوشخبری آخرت کی بھی ہو سکتی ہے کہ آخرت کے اعتبار سے یہ لوگ ناکام رہیں گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف, أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا, کہ اپنے قوم کے لیے مصر میں, اپنے قوم کو مصر میں بساؤ. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ. وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا, یہاں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ربنا, اے ہمارے پروردگار, انک اتیت, اتیتی اتیان اعطا کے معنی دینے کے, اتیت فرعون, کہ تو نے دیا ہے فرعون کو, وملأہ, اور اس کے سرداروں کو. فرعون اور اس کے کیبنٹ اور اس کے سرداروں کو آپ نے دیا ہے, کیا دیا ہے, زینتم و اموالا, زینت خوبصورتی مطلب آسائشیں, رونقیں, وہ اموالا اور مال. یعنی فرعون کو کیا دیا ہے کہ دنیا کی ساری آسائشیں, گھر ان کے دیکھو کیسے خوبصورت, سواریاں ان کی دیکھو کیسی خوبصورت, کپڑے ان کے دیکھو کیسی خوبصورت. تو دنیا کی رونقیں فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں, تو دنیا کی رونقیں اور دنیا کا مال ان کو دیا گیا ہے, سونے جواہرات اور یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. ربنا لیضلوا عن سبیلک, اے ہمارے, انتہائی تضرع و عاجزی میں ربنا کا لفظ دوبارہ استعمال کیا, ہمارے پروردگار, لیضلوا عن سبیلک, تاکہ یہ گمراہ کرے. اضل یضل کے معنی گمراہ کرنا, لیضلوا عن سبیلک, تاکہ یہ تیرے راہ سے گمراہ کرتے ہیں. تو یہ لام لیضلوا, لام کے بارے میں کیا ہے, یہ کس قسم کا لام ہے؟ لام کی کئی قسمیں ہیں, آپ پڑھیں گے نحو میں. لام تعلیل کے لیے بھی آتا ہے کہ علت اس کا پھر یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں, لفظ کہ گمراہ کرتے ہیں, اس مال کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں.
دیکھو مال کو ایسی چیز ہے نا، مالداروں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کیوں عذاب نہیں آتا اللہ کا، اگر بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کیوں عذاب نہیں آتا ان کے گناہوں کا ان کے اوپر، اگر یہ گناہ گار ہوتے یہ پکڑے ہی جاتے ہیں. تو یہ چیز سبب بنتی ہے دوسروں کے گمراہی کا. یا تعلیل کے لیے ہے، یا لام کئی ہے کہ یہ تاکہ یہ گمراہ کر دیں لوگوں کو بطور عبرت، بطور انجام عاقبت کے یہ ہوگا کہ یہ لوگ گمراہ ہو جائیں، یہ لوگ گمراہ مال کی وجہ سے. تو کیا ہوا یہاں تو ایک عاجزی سے اپنی دعا کا ربنا تمس علی اموالہم، تمس یتمس، تمس علی کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے اثرات مٹا دینا، ان کے اثرات کو ختم کر دینا، ان کے اموال کے اثرات کو مٹا دیجیے، اے اللہ ان کے مال کو تباہ کر دیجیے. تمس کے معنی اثرات مٹانے کا مطلب ہے کہ چیز موجود ہے لیکن اس کا اثر کوئی نہیں ہے. چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرے مفسرین یہ نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو 9 نشانیاں تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ یہ دعا، اس دعا کے بعد ان کے اموال پتھر بن گئے تھے. چیز اپنی اسی شکل میں ہے لیکن دیکھو تو وہ پتھر بن گئے تھے اور پھٹ بھی گئے تھے. چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ فرعون کے کچھ اثرات تھے موجود، تو وہ منگوائے گئے، دیکھا تو کچھ انڈے تھے اور کچھ اخروٹ تھے اس زمانے کے، پتھر بنے ہوئے تھے اور پھٹے ہوئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات تھے ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا. اے اللہ ان کے، اے ہمارے رب ان کے اموال کو تباہ کر دیجئے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے. کیوں؟ فلا، تو نہ، یؤمنو، ایمان لائیں، تاکہ یہ ایمان نہ لائیں، تاکہ یہ ایمان نہ لائیں. نیند آ رہی؟ نیند آ گئی علی شاہ کو؟ ہاں تھوڑی سی نیند کا غلبہ تو نہیں ہوا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اللہ کے، پیغمبر تو اصلاح کی کوشش کرتا ہے، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے. یہاں تو تباہی کی دعا ہے. یہاں تو یہ شکیل صاحب نے جواب دیا اس کا کہ یہ اللہ کو مانتا تھا، اس لیے رات کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں بھی مانگتا تھا، لیکن موسیٰ کو نہیں مانتا تھا پیغمبر کو. تو غصے میں جلالی پیغمبر تھا، انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ اللہ کو مانتا ہے تو اللہ رحم کر دے اس کے اوپر اور پھر یہ بخش دیا جائے، حالانکہ ظلم اس نے بہت زیادہ کیے ہیں. ہاں تو یہاں یہ ہے کہ موسیٰ نے اپنی دعوت کا حق ادا کیا تھا اور ان کے آثار ایسے تھے کہ وہ ایمان لانے والا نہیں تھا. لیکن اب یہ بھی رحم تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کہ یہ امت کو تباہ کر رہا ہے. تو اب اگر یہ آخرت میں بخش ہو کے چلا گیا تو یہ لوگ پھر یہ مزید گمراہی کا سبب بنے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات بھی درست ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ہو کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے، اس لیے کہہ دیا کہ اس کو تباہ بھی کرو اور اس کو ایک نشان عبرت بھی بناؤ. یہ دعا کی گئی. حتی یروا العذاب، یہاں تک کہ عذاب علیم کو یہ دیکھ لے، یہاں تک کہ یہ عذاب علیم، دردناک عذاب کو یہ دیکھ لے. یہ بات بھی ان کا وہ ہے شکیل صاحب نے جو جواب دیا. یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو واقعہ انہوں نے کوٹ کیا، تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اگر دیکھ لیتے وہ حالت کہ غرق ہونے لگا تو ایمان لے آیا فرعون. آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اس نے کہا میں ایمان لے آیا اس اللہ پر جس پر کہ ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل، اس پر میں ایمان لایا. تو کہتا ہے کہ میں نیچے سے کیچڑ اٹھا کے اس کے منہ میں دے دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کا ایمان قبول ہو جائے. اور اس نے مظالم بہت کیے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ بخشا جائے.
تو یہ بد دعائی موسیٰ علیہ السلام کی اور یہ جبرائیل علیہ السلام کا غصہ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، یہ بھی البغض فی اللہ تھا، اللہ کے لیے یہ غصہ تھا۔ ایمان کے نشانوں میں وہ آتا ہے نا کہ من آتا للہ ہاں ومنع للہ وأحب للہ وأبغض للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے کچھ دیا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، منع بھی کیا تو اللہ کی رضا کے لیے، محبت کسی سے کی اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے بغض رکھا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ اس نے ایمان کو اپنا کامل بنا دیا، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو یہ بغض فی اللہ تھا، للہ تھا، اللہ کے لیے ان کا بغض تھا کہ اللہ کے دین کے دشمن تھے یہ لوگ، اللہ کے دین کو مٹانے پہ تلے ہوئے تھے، اور آخری درجے تک کے جو مظالم تھے وہ ڈھائے انہوں نے، اس لیے ان کا یہ غصہ بھی معنی رکھتا ہے۔ حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اب اس کے بعد یہاں ایک اور اشارہ ہے کہ جب عذاب علیم کو دیکھ لے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یعنی عذاب علیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب دنیا میں ہو یا آخرت میں عذاب دیکھ کر تو ہر ایک ایمان لائے گا، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ توبے کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوتا ہے جب تک کہ موت کا غرغرہ شروع نہ ہو جائے، غرارہ موت حتیٰ یغرغر، جو آوازیں آتی ہیں نا موت کے آخری، ہچکیاں لیتا ہے آخری، تو وہ جب تک شروع نہ ہو تو توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلے ہوتے ہیں۔ وہ ایسا منظر ہوتا ہے کہ اس میں آخرت کے مناظر آدمی دیکھ لیتا ہے، اور پھر اگر یہ بندہ انتہائی گناہ گار ہو تو اپنے عذاب اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے، تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ عذاب علیم جب دیکھ لیا تو پھر اس کا اس فرعون نے بھی ایمان لایا تو ایمان معتبر نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ آگے انہوں نے ایمان لانے کا اس کا آتا ہے قرآن پاک میں کہ اس وقت ایمان لے آئے لیکن اس وقت کا ایمان اس کا معتبر نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب آدمی کی ایسی حالت، موت کی کیفیت جب طاری ہوتی ہے اور موت کے آخری ہچکیاں لیتا ہے تو اس وقت کی کوئی بات معتبر نہیں ہوتی، اس وقت کا توبہ بھی معتبر نہیں، اس وقت کا ایمان بھی معتبر نہیں، اور فقہا کہتے ہیں کہ اس وقت کا کفر بھی معتبر نہیں ہے، کیونکہ آپ سے نکلا ہوا ہوتا ہے، آخرت کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اب جو زبان سے نکل رہا ہوتا ہے وہ اپنے عقل اور دل سے نہیں کہتا، اس لیے اگر اس دوران اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہتا ہے تو وہ بھی معتبر نہیں ہے۔ کوئی کافر حالت نزع میں ایمان لے آئے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ کوئی مومن حالت نزع میں آخری حالات میں کوئی کفریہ کلمہ کہتا ہے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان سے نہیں ہٹائیں گے، وہ دفن کریں گے مسلمانوں کے ہی طریقے پر، مسلمانوں ہیں کی قبرستان۔ یہ بیچ میں ضمنی ایک مسئلہ تھا وہ بتا دیا۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا، قال کہا، قد یقیناً، یہ تحقیق کے لیے، اجیبت، اجاب و یجیب اجابتاً قبول کرنا، مان لینا، اجیبت دعوتکما، تمہاری دعوت، تمہاری دعا قبول کی گئی۔ اجیبت مجہول کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ، دعوت دعا ایک واحد ہے، کما تم دونوں کی دعا قبول کی گئی۔ یہاں دعا کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور قبول دعا دونوں کی گئی ہے، تو اس میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کہا کرتے تھے، اس ہر دعا پر آمین کہتے تھے، تو آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والا ہی ہوتا ہے، اس لیے یہاں کہا گیا کہ دونوں کی دعائیں قبول کی گئی۔ فاستقیما، استقامت، قائم رہنا، ثابت قدم رہنا تم، یعنی جو اچھا یہاں ایک حکم دیا گیا ہے کہ ثابت قدم اپنے کاموں پر رہو، یہ نہیں کہ اب کام چھوڑ دو گے بیٹھ کے۔ داعی کا کام، پیغمبر کا کام یہ نہیں کہ اب کام اس کا رک گیا ہے، وہ مرتے دم تک ہے۔ اگرچہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن پھر بھی دعوت کا کام کرنا ہے۔ دعوت کا کام دوسروں کو پر اثر بعد میں ہوتا ہے، اپنے اوپر اثر
پہلے ہوتا ہے، لہٰذا ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے تو آپ کو تو اس کا فائدہ ملتا ہی رہے گا۔ فاستقیما، ثابت قدم رہنا، ولا تتبعان، اتباع یتبع پیروی کرنا، سبیل راستہ، الذین ان لوگوں کا، لا یعلمون جو ناواقف ہیں، اور ناواقف لوگوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنا۔ ناواقف لوگ کیا کرتے ہیں؟ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ ناواقف لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ چیز میں عجلت کرتے ہیں، جلدی مانگتے ہیں، لہٰذا بددعائی تم نے کی ہے وہ قبول تو ہو گئی، لیکن جلدی نہیں مچانا ناواقف لوگوں کی طرح۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، اس میں آتا ہے کہ یہ دعا جو قبول ہوئی 40 سال بعد ہوئی، 40 سال بعد یہ دعا قبول ہے۔ فرعون غرق ہوا ہے 40 سال بعد اس دعا کے، اور خوشخبری اسی وقت سنا دی گئی کہ یہ دعا تمہاری قبول ہے، تو جلدی نہیں مچانی ہے، یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے جلدی مچانا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ، جاوز یجاوز مجاز مفعول سے ہے، با کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پار لگا دینا۔ وَجَاوَزْنَا الْبَحْرَ، اور ہم نے دریا کے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لگا دیا، دریا کے پار کیا، دریا عبور کروایا۔ فَأَتْبَعَهُمْ، أَتْبَعَ يُتْبِعُ کہ مطلب پیچھے سے پہنچنا، اور پیچھے سے پہنچے فرعون و جنودہ، فرعون اور اس کا لشکر، جنود لشکر۔ کیسے پہنچ گئے؟ ہدایت مانگنے کے لیے نہیں، بغین، اس حالت میں کہ وہ ظلم کی نیت سے تھے، وعدواناً، اور زیادتی کی نیت سے تھے، ظلم اور زیادتی کی نیت سے وہاں پہنچ گئے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم اس کو مٹائیں گے، ان کو قتل کریں گے۔ اس میں آتا ہے نا کہ کہا کہ وہ بنی اسرائیل چلے گئے تو وہ اپنی پورا لشکر، لاؤ لشکر لے کر، سارے رؤساء اور سرداروں کو لے کر اس کے پیچھے لگ گیا، بغین و عدوان، کہ ظلم اور زیادتی کی حالت میں، ظلم اور زیادتی کی یہ حال ہے، بغین اور عدوان یہ حال ہے، یہ حالت کا ترجمہ کیا جائے گا کہ حالت میں، بغاوت اور عداوت کی حالت میں، ظلم اور زیادتی کی حالت میں۔ بعض مفسرین بغین کہتے ہیں زبانی زیادتی کو، عدوان جسمانی زیادتی کو کہتے ہیں۔ حتی اذا ادرکہ، یہاں پوری تفصیل پھر نہیں بتائی گئی، پھر یہاں تفصیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو، آگے صورت میں آئے گا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے عصا سے مارنے کا، وہ کالطود العظیم، بڑے بڑے پہاڑ بن گئے اور بیچ میں سے گزر گیا۔ پھر فرعون نے دیکھا کہ یہ تو پار نکل گئے، تو یہ بھی اپنے فوج کو لے کر داخل ہو رہا تھا، پھر ڈر کے واپس آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر آگے آگے چلتے نظر آئے، تو پھر انہوں نے کہا ہاں یہ تو راستہ خشک ہے، تو وہ آگے چل دیے، اور پہلا آدمی جو اترا تھا وہ پار نکلنے لگا اور آخری اندر آ گیا، تو پھر اللہ نے حکم دیا دریا کو ملنے کا، وہ وہاں غرق ہو گئے۔ کہتے حتیٰ، کہاں تھا؟ حتیٰ اذا ادرک، یدرک ادراکم پانا، الموت موت، الغرق غرق، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگے، جہاں وہاں تک کہ وہ جب ڈوبنے لگے، وہ ڈوبنے لگا، قالا، ادرکہ، فرعون کی طرف ہے، جب وہ ڈوبنے لگا، قالا، اس نے کہا، آمنتو، میں ایمان لایا، کس پر؟ انہو، کہ یقیناً، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا، مگر، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، مگر وہ جس پر کہ بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ وَأَنَا مِن، دوسرا اقرار، دوسرا پہ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرمان برداروں میں سے ہوں۔ اس وقت کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے جلدی سے کیچڑ اس کے منہ میں، ہاں فرعون کہہ رہا ہے، اور اس وقت کا ایمان معتبر، ہاں الآن، الآن، الآن مانا ابھی، حمزہ استفہام کا ہے، دونوں حمزہ مل گئے تو مد آپ پڑھیں گے قاعدہ، دو حمزے کا قاعدہ آپ پڑھیں گے، الآن، کیا ابھی؟ اللہ کہتے کہ ابھی، وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، تو اس سے پہلے نہ، اب دیکھا سب کچھ تو تب ایمان لایا، تو تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ الآن، ابھی، وقد عصیت من قبل، حالانکہ تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے۔
وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، تو فساد پھیلانے والوں میں سے تھا. پھر اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کا قول ہے. وہ جبرائیل کا قصہ تو میں نے بیچ میں حدیث کا ذکر کر کے وہاں کر دیا، اس وہاں ذکر یہاں نہیں ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، آج نجا ینجی نجوتن سے ہے تو اوپر رکھنے کے میں آتا ہے، ہم آپ کے بدن کو اوپر رکھیں گے، اور نجات سے ہے تو آپ کے بدن کو بچائیں گے، آپ کے بدن کو بچائیں گے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے، محفوظ کر لیں گے. کیوں؟ لام لِتَكُونَ، تاکہ ہو جائے وہ، لمن خلفہ کا، جو تیرے بعد آنے والے ہیں، آیتن نشانی، تاکہ یہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے نشانی. اب فرعون کا اتنا تسلط تھا نا، یہ بنی اسرائیل بھی عجیب قوم تھی، ایمان لانے کے باوجود بھی متزلزل قسم کی ہوا کرتی تھی، ڈاواڈول قسم کی رہتی تھی. فرعون مر گیا تو یقین نہیں کرتے تھے کہ فرعون بھی مر سکتا ہے، یعنی ان کا کچھ یقین ایسا بھی تھا کہ وہ مرنے والا نہیں ہے. تو پھر اللہ نے نشانی کے طور پر اس کے بدن کو محفوظ کر لیا تھا. بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھایا کہ آپ جا کے دیکھو، جا کے قریب جا کے دیکھا تو کہ بیل کی طرح موٹا ہو گیا تھا، پھول گیا تھا. اور پھر انہوں نے ان کے کپڑوں وغیرہ سے اس کو پہچان لیا، کہتا ہاں یہ واقعی مر گیا ہے. پھر جا کے ان کو یقین آ گیا. تو یہ ان کے لیے نشانی. اور آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ فرعون کی وہ لاش جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، فرعون، ویسے تو فرعون بہت سارے تھے نا، اس زمانے کے بادشاہ کو ہی فرعون کہا جاتا ہے، فرعونہ مصر کے فرعون. ہاں، فرعون کے ان کا لقب بادشاہ، جیسے ہم بادشاہ کو کیا کہتے ہیں، وزیر اعظم کبھی کہتے ہیں، کبھی متار کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، تو ان کا لقب ہی فرعون کا لیے جو لفظ ہی تھا وہ بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا تھا. وہ سارے وزراء نہیں تھے فرعون، بلکہ جو بادشاہ ایک دوسرے کے بعد آتے تھے وہ فرعون کہلاتے تھے. جو اس سے پہلے کا بادشاہ وہ بھی فرعون تھا، اس کے بعد کے یہ فرعون ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا فرعون یہ اور ہی تھا، یہ بڑا ظالم تھا. ہاں دی ہاں اسی طرح کا تھا، ہاں اسی قسم کا نام آتا ہے اس کا. تو یہ کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، آج کل جو کہتے ہیں کہ ان کی لاش جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ قاہرہ میں محفوظ ہے. اب بھی وہ فیس بک وغیرہ میں بھی تصویریں آ جاتی ہیں. تو اگر یہ واقعی ہے، تحقیقی طور پر ہے، تو یہ آیت قیامت تک کے لیے پھر تو ہو گئی کہ وہ عبرت ہے آئندہ کی نسلوں کے لیے. ورنہ اس زمانے کے بنی اسرائیل کے لیے جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے بھی تو وہ محفوظ تھی اس زمانے. اچھا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور یقیناً بہت سارے لوگ، کثیرًا من الناس، لوگوں میں سے بہت سارے، ان آیاتنا، ہماری نشانیوں سے، لغافلون، البتہ غافل ہیں. بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت میں ہیں. تو تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے غفلت ان کی ہٹ جائے، وہ دیکھ لیں کہ فرعون اور اس کے قوم کا نتیجہ انجام کیا رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف، واقعی ہے اور اس کے بھائی کی طرف، ان تبوا، کہ تم تیار کرو، لقومکما، اپنے قوم کے لیے، بمصر، بیوتاً، مصر میں رہائش، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بناؤ اپنے گھروں کو، اجعلوا، جعل بنانا، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلے کی طرف. اب قبلہ قبلے کی طرف، تو اس کا مطلب یہ کہ قبلہ بھی زمانے سے چلا آ رہا ہے. یہ البتہ دوسری بات ہے کہ ان کا قبلہ کون سا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کا قبلہ بیت اللہ ہی رہا ہے، سب کا بیت اللہ ہی رہا ہے. بعد میں یہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب بیت المقدس کی طرف ہجرت کرنے لگے تو اس وقت بیت المقدس کی طرف رخ کیا تھا قبلہ، ان کو حکم اس طرف کرنے کا تھا. چنانچہ بعد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک قبلہ بیت المقدس ہی تھا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ،
اور نماز کو قائم کرو، وبشر المؤمنین اور ایمان والوں کو بشارت دو، وقال موسیٰ اور موسیٰ نے کہا ربنا اے ہمارے پروردگار انکا آتیتا بے شک تو نے دے دیا ہے فرعون کو وملأہ اور اس کے سرداروں کو زینتاً و اموالاً فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں زیب و زینت اور مال و دولت، ربنا اے ہمارے پروردگار لیضلوا عن سبیلک تاکہ گمراہ کر دیں وہ تیرے راستے سے، یہ اپنی دولت سے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے یا یہ مال ان کو گمراہ کر رہا تھا۔ ربنا تمس اے اللہ مٹا دیجئے علی اموالہم ان کے اموال کو، اے اللہ ان کے مال کو تباہ کیجئے، واشدد علی قلوبہم اور سخت کیجئے ان کے دلوں کو، مہر لگا دیجئے ان کے دلوں پر، فلا یؤمنون تاکہ یہ ایمان نہ لائیں، حتیٰ یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، رعا یرا دیکھنا۔ قال قد اجیبت دعوتکما کہا فرمایا اللہ نے قد اجیبت دعوتکما تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، اجیبت مجہول کا قبول کی گئی، فاستقیما تو تم ثابت قدم رہو، ولا تتبعان اور پیچھے نہ چلو، پیروی نہ کرو، سبیل الذین ان لوگوں کے راستے کا لا یعلمون جو انجان ہیں ناواقف ہیں، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر اور ہم نے پار لگایا سمندر کے بنی اسرائیل کو، فاتبعہم اور پیچھے پہنچا فرعون و جنودہ فرعون اور اس کا لشکر، بغیا و عدوا ظلم اور زیادتی کی نیت سے، ظلم اور زیادتی کے لیے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق یہاں تک کہ جب ڈوبنے کو انہوں نے پایا یعنی وہ ڈوبنے لگے، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا، قال اس نے کہا آمنت میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یہ کہ انہ یہ ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہو ضمیر شان ہے، یہ کہ لا الہ الا الذی نہیں ہے کوئی الہ مگر نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ جس پر ایمان لائے ہیں بنو اسرائیل، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں فرمان برداروں میں سے ہوں، الآن ابھی یہ لہجہ ہے کچھ اس طرح، ابھی ہنسدا وسمنے تھا، الآن ابھی، وقد عصیت من قبل اور یقیناً تو اس سے پہلے کیا کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تو تھا فساد پھیلانے والوں میں سے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ آج ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً تاکہ تو اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے، پیچھے آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے، نشان عبرت بن جائے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ اور یقیناً بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت میں ہیں،